ایک جنگل میں پہاڑوں کے بیچ ایک بڑی چڑیا رہتی تھی۔ چڑیا بہت سیانی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو کھیتی کرتا تھا اور اپنا گزارا کرتا تھا۔ وہ بہت اچھی تھی، ہر کسی کے ساتھ پیار سے پیش آتی۔ وہ اپنے بچوں کو کھانا پکا رہی تھی اور اسے کھلا رہی تھی کیونکہ وہ کام پر جانے والا تھا۔ وہ کھانا، بیٹا تمہیں اور روٹی چاہیے تو دوں؟ کھا لو، پھر تو سارا دن کام ہی کرنا ہے نا۔ کام کرنے جاؤ گے تو وہاں طاقت تو بہت لگتی ہے، روٹی کھا کے جاؤ۔ چڑیا کے بیٹے کا نام شانو تھا۔ شانو اپنا ٹریکٹر لے کر اپنے گاؤں کے کھیتوں میں چلا گیا۔ وہاں پر اپنی زمین تیار کرنے کے لیے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ تھا۔ وہ اکیلا تھا گھر میں، اس کی ماں اور وہ آپ وہاں رہتے تھے۔ وہ دو ہی رہتے تھے۔ پہاڑوں میں کہیں دور دور سے گھر نہ نظر آتا تھا۔ وہ صبح سویرے شانو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور اپنی ماں کو کھانا بنانے کے لیے کہتا اور کھانا کھا کر پھر صبح سویرے چلا جاتا۔ وہ سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا اور شام کو گھر واپس آتا تھا۔ شانو آج صبح سویرے گھر سے نکل پڑا اور ٹریکٹر لے کر وہاں زمین پر پہنچ گیا اور زمین میں ہل چلانے لگا اور اپنی زمین اچھے سے تیار کرنے لگا۔ ٹریکٹر یہ اس کا اپنا تھا۔ وہ بہت، ان کی ماں اور وہ اپنے گھر میں بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ وہ کام میں مصروف ہو جاتا اور سارا دن کام کرتا۔ ماں ان کا بہت انتظار کرتی کہ ابھی میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا ابھی بیٹا آ رہا ہے، لیکن وہ شام کو آتا۔ آج تو کام بھی بہت زیادہ تھا۔ وہ بہت خوب محنت کرنے لگا۔ آج میں نے زمین تیار کر لی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے گھر، ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے اپنا ٹریکٹر چلا کر چلا گیا اپنے گھر۔ وہ راستے میں جاتے جاتے سوچ رہا تھا کہ بیج کا انتظام کیسے ہوگا۔ اچھا بیج تو ہمارے پاس نہیں ہے، بیج کیسے لیں؟ جا کر ماں سے پوچھتا ہوں کہ بیج کوئی اچھا ہو تو کہیں سے مل جائے، بہت اچھا ہو جائے گا اور ہماری فصل بھی بہت اچھی ہوگی۔ زمین تو میں نے اچھے سے تیار کر لی ہے۔ میرا بیٹا آ گیا ہے، میں نے ابھی تک کھانا نہیں پکایا، وہ بہت تھکا ہوگا، اسے کھانا چاہیے ہوگا۔ میں تو باہر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چلو دیکھتی ہوں، کچھ بناتی ہوں ان کے لیے۔ میرا بیٹا ہے بہت ہوشیار اور محنتی، مجھے تو اس کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ میں جلدی سے جا کر کچھ اچھا بناتی ہوں اپنے بیٹے کے لیے جو اسے پسند ہو۔ میں جاتی ہوں، کچھ کھانا بناتی ہوں، میرا بیٹا ہاتھ منہ دھو کر آئے گا اور اسے کھانا کھلاؤں گی۔ بیٹا، آپ نے مجھے کچھ بتایا نہیں کہ زمین کا کیا بنا؟ زمین تیار ہو گئی ہے یا ابھی کرنی ہے؟ جی ماں، زمین تیار ہو گئی ہے اور میں نے بہت اچھے سے تیار کی ہے اپنے ٹریکٹر کے ساتھ۔ زمین بھی بہت اچھی اور ہموار ہے، وہاں پانی اپنے آپ تازہ دوڑا جائے گا اور فصل بھی بہت اچھی ہوگی۔ اور ایک مسئلہ آ رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، ہمارے پاس اچھا بیج نہیں ہے، بیج کہاں سے بھی لے کر مجھے دیں آپ۔ اچھا بیٹا، تم پریشان نہ ہو، تمہاری ایک نیلو موسی ہے، اس کے پاس چلے جانا اور میرا نام کہنا اور تمہیں وہ اچھا سا بیج دے گی جو طاقتور اور خوشحالی بیج ہوگا، جو اگتے ہی آم سے بہت منافع دے گا ہمیں۔ شانو اپنی ماں کو یہ سب کہہ کر حال ہیلا اور یہ سب کھانا بھی کھایا اور وہاں سے چلا گیا اپنے کمرے میں سونے کے لیے۔ بچوں، جب میں اپنے لیے اور تمہارے لیے بھوجن ڈھونڈنے جاتی ہوں تو پھر یہاں سے کہیں اور نہ جانا، اپنے گھر پر ہی رہنا، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نیلو ماسی کیسی ہو؟ موسی، میں نے آپ سے بیج لینا ہے، ماں نے بھیجا ہے کہ گندم کا بیج چاہیے، ہماری زمین تیار پڑی ہے اور ہمارے پاس اچھا بیج نہیں ہے، آپ ہمیں کچھ اناج دے دیتے تو ہم اپنی کھیتی کے لیے استعمال کر سکتے اور ہم جلد ہی، جیسے ہی ہماری فصل تیار ہوگی، ہم لوٹا دیں گے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، چلو بیٹا میں تمہیں اندر سے جا کر کمرے سے دیتی ہوں بیج، آؤ۔ بیج بہت میرا اچھا ہے اور میں نے بھی فصل تیار کی ہے، آپ تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی آنا، تو میرے پاس بیج اور بھی تھا۔ جی موسی، ہمارے پاس بیج بھی تھا لیکن ہمارا بیج صحیح نہیں ہے، وہ خراب ہے،
کیا پتہ اگے یا نہ اگے، چلو میں چلتا ہوں۔ پھر وہ چلا گیا وہاں سے اور اپنے گھر بیج رکھ دیا۔ ہاں یہ لیں بیج، یہ موسی نے بیج دیا ہے، بیج تو مجھے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ خدا خیر کرے بس ہمارے ساتھ بھی یہ اچھا بیج اگے اور ہم اپنی زمین اچھے سے تیار کی ہے اور اچھا پانی اور اچھی خوراک دیں گے تو وہ ہماری فصل بہت اچھی ہوگی۔ جی بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب ہماری ضرور سنے گا اور ہمیں اچھی منافع بخش فصل دے گا۔ اور کل ہی تم جا کر یہ بیج بو دینا اور اچھے سے بونا، پانی دینا اور اپنے فصل کا دھیان رکھنا، پھر ہمارا ضرور فائدہ ہوگا۔ بیٹا اپنے اوپر والے سے مانگنا چاہیے، ہمیں کسی کی شکایت اور کسی کے نقصان میں نہیں جانا چاہیے۔ وہ اوپر والا سب بہتر ہی جانتا ہے، وہی ہمیں رزق اور رازق ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ ہم کیا جانیں ہمارے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں۔ ان کی فصل بہت اچھے سے تیار ہو گئی، وہ بہت خوش ہو گئے۔ ماں آپ نے فصل نہیں دیکھی اپنی؟ آپ میرے ساتھ کبھی چلیں نا، آپ گھر پر رہتی ہیں، ہر وقت گھر پر رہنا اچھی بات نہیں ہے، آپ پریشان رہی ہوں گی۔ آپ چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو اپنی فصل دکھاتا ہوں۔ فصل ہماری بہت اچھی ہوئی ہے، کیا تم بھی نہیں جانتے؟ میں پہلے گئی تھی جب تم اپنے بازار گئے ہوئے تھے کچھ سامان لانے کے لیے، میں اپنی فصل بیٹا دیکھ کر آئی ہوں۔ ہماری فصل بہت ہی اچھی ہے اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم نے بہت محنت کی ہے اور ہمارے سب قرضے اور سب جو بیاج تھا، جو بیج بھی دینا تھا، جو اناج اپنی نیلو موسی سے لے کر آئے ہو وہ بھی تو دینا ہے۔ چلو اچھی بات ہے، ہماری فصل بھی بہت اچھی ہے، باقی سب اوپر والا ہی بہتر جانتا ہے۔ شانو بیٹا تم بہت تھکے ہوگے، تم جاؤ سو جاؤ، صبح بات کریں گے اور اپنی فصل کو ہم دونوں چلیں گے اکٹھے دیکھنے کے لیے کہ ہماری فصل کیسی ہوئی ہے۔ جی ماں میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی سو جائیں، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، اور کوئی کام ہو تو مجھے بتانا۔ پھر وہ دونوں چلے گئے اور سونے لگے۔ شانو اپنی ماں کے بارے سوچ ہی رہا تھا کہ میری ماں مجھے کتنا پیار کرتی ہے اور کتنا میرا خیال رکھتی ہے، کیوں نہ میں بھی اپنی ماں کا خیال رکھا کروں گا، میں بھی ایسے کروں گا۔ وہ دونوں سونے لگے، اس کی ماں بھی سونے لگی۔ سونے ہی والے تھے، وہاں پر ایک کالو کوا آ جاتا ہے چوری کے لیے اور ادھر ادھر سامان ڈھونڈنے لگتا ہے۔ پھر اچانک اس کی ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے تو وہ کالو کوا چور ہے۔ وہ اسے کہتی ہے بیٹا تم کسی اچھے خاندان کے نظر آتے ہو، چور تو نہیں ہے، کسی مجبوری میں آئے ہوگے۔ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے بہت ہی خواب ڈراؤنا نظر آ رہا تھا، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ میں ایک صحرا میں ہوں اور وہاں پر مجھے ایک چیل نے کھانا ہے اور وہ مجھے کھا رہی ہے اور میں بلا رہی ہوں شانو 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 شانو۔ وہ بلاتی گئی اور شانو دوسرے کمرے سے نکل آیا اور چور کی پٹائی کرنے لگا اور اسے بہت مارا۔ وہ جو کالو کوا تھا، کالو کوا رو رہا تھا اور وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ ماں جی مجھے اور مارو اور مارو۔ اس کی ماں نے کہا شانو بیٹا بس کرو، اس کی خوب خاطر تواضع ہو گئی ہے۔ نہیں ماں جی مجھے اور مارو، کالو کوا کہہ رہا تھا کہ میں کوئی چور ہوں، خواب بتانے کی تعبیر